میں گزارش کروں گا جناب نہایت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں. شکریہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم جناب حافظ شوکت عوان صاحب، حضرات گرامی، میں سب سے پہلے محترم حافظ صاحب کا، ہمارے بھائی اعجاز صاحب کا، فیصل صاحب کا، ان احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ یہاں ملاقات ہوئی اور یہ نشست کا اہتمام ہوا. یہ جو آیت میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو موضوع آپ لوگوں نے اس نشست کے لیے رکھا ہے، منتخب کیا ہے، وہ ہے اصلاح احوال. لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا یہ ساتھ لگایا ہے کہ اصلاح احوال سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ احسان کیا ہے اللہ نے، انعام کیا ہے اللہ نے مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، کہ ان کے درمیان ایک عظیم پیغمبر بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے. یہ عظیم رسول اور عظیم پیغمبر ان کے سامنے اللہ کے آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، تلاوت آیات کتاب، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تطہیر کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور سنت کی، کتاب اور حکمت کی. بلا شبہ یہ لوگ تھے اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں. تو اس آیت میں پوری بات آ گئی، ترجمے سے بھی واضح ہو گئی کہ منصب رسالت کیا ہے، شان رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. من عربی زبان میں جو من کا لفظ آیا ہے اور جس کا بالکل ٹھیک معنی احسان سے کیا گیا ہے اور انعام سے کیا گیا ہے، یہ در حقیقت اس عطائیگی کو کہتے ہیں. کسی چیز کو، جو آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، اس کو کوئی فیور کرتے ہیں اور جس کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے، جو مخاطب ہے جس کو آپ فیور کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، وہ معاملہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے،
کوئی ہارڈ ورک کیا ہے؟ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، احساناً آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو من عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوئی محنت اس میں شامل نہیں ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے کوئی بہت بڑی محنت کی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں اتنے عظیم نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور اس عظیم پیغمبر کا مقام ملا، انعام ملا ہے۔ تو یہ خالصتاً اللہ کا احسان ہے اور انعام ہے۔ اور یہ جو رسولاً میں تنوین ہے، تنوین تو عربی قواعد کے لحاظ سے عربی لغت کے ماہرین ہر چیز کا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ یہ جو تنوین ہے یہ عربی زبان میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ مقاصد کیا ہے، اس کے کن کن معانی کے افہام کے لیے تنوین آتا ہے؟ تو اس میں سے ایک جو معنی ہے اور ایک خصوصیت ہے وہ ہے تعظیم۔ یعنی آپ یہاں معنی یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمایا، یہ قواعد کے لحاظ سے یہ معنی زیادہ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ معنی یہ کرنا پڑے گا کہ عظیم رسول، عظیم رسول، اس لیے کہ اس میں تنوین برائے تعظیم ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت واضح ہے ہمارے اوپر۔ تو ایک بہت عظیم رسول اور عظیم نبی اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، مومنین کے اوپر احسان کرتے ہوئے، انعام کرتے ہوئے، اور وہ رسول انہی میں سے ہے، جنات میں سے نہیں ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے، تاکہ ہمیں سمجھا سکے، ہماری زبان میں ہمیں پیغام دے سکے۔ اور یہ لوگ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی، وہ ضلالت، وہ اندھیرے ہمارے سامنے ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہے ساری چیزیں، کہ جو اسلام سے پہلے کا دور ہے اس میں ایک خرابی اور ایک ضلالت تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کی بات نہیں ہے، انہیں کوئی مذہب سے اگر کوئی اس کو لنک کرنا چاہے تو ویسے ہی لنک کرنے والی بات ہوگی۔ یہ تو پری اسلامک ٹائم میں یہ چیز ہو رہی تھی، قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب اس بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا ہے تو اس سے بچایا، اور کہا کہ یہ جو بچی ہے اور یہ بیٹی ہے اس کا ایک مقام ہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں اور 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور اپنے بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح نہ دی تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، دونوں انگلیاں دکھا کے فرمایا ایسے میرے ساتھ قریب ہوگا۔ یہ احسان ہے، اندھیروں سے نکالا، ضلالت سے نکالا۔ بیت اللہ شریف کے ارد گرد برہنہ طواف ہوا کرتا تھا، تو یہ بھی ایک ضلالت تھی، گمراہی بھی تھی اور ظلمت بھی تھی، اس سے نکالا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ برسہ برس طویل عرصے تک لڑائیاں لڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں، پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں سواری آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جو شاعر کہتا ہے یہ میری باری تھی آپ آگے نکل گئے، ان چیزوں پہ لڑائیاں لڑی جاتی تھی، اور قبائل کا ایک نظام تھا۔ تو ان سب اندھیروں سے نکالا، شرک کے اندھیروں سے بھی نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت عظیم شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے اللہ رب العالمین نے بالکل مکمل تخلیق فرمایا۔ جس طرح آپ نے حافظ صاحب کے اشعار سنے، بالکل خلقت مبرئا عن كل عیب من كل عیب، اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ خود انسان اپنے آپ کو جس پرفیکشن میں بنانا چاہتا ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ اس طرح بنایا گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، جو قصیدہ بردہ ہے، اور قصیدہ بردہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا عربی میں بھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی بہت اچھے اشعار ہے، زبردست اشعار ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النَّسَمِ۔
هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے اس نبی کو، رسول کو، محبوب کو سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے مکمل بنایا. ثم معناہ و صورتہ، معنی یعنی سیرت کے لحاظ سے بھی پرفیکٹ بنایا اور صورت کے لحاظ سے بھی مکمل بنایا. ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم، اور پھر اپنے اس پیغمبر کو اور رسول کو اپنے محبوب کے طور پر پسند کیا، چوز کیا. پہلے اس کی تخلیق اس طرح فرمائی کہ وہ مکمل ہے، حسین و جمیل ہے صورتاً بھی اور سیرتاً بھی، اور پھر پورے کائنات میں بطور حبیب خدا اور محبوب خدا جس کا انتخاب ہوا، وہ انتخاب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. منزہ عن شریک، یہ عظیم پیغمبر اپنے حسن و جمال میں شریک سے بالا تر ہے. اپنے حسن و جمال میں کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں ہے. فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جو حسن و جمال کا جوہر اور موتی ہے، یہ حسن و جمال کا ایک ایسا جوہر ہے، موتی ہے، پل ہے کہ جس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی. یعنی موتی کے بارے میں اور پل کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ زاویہ کم خوبصورت ہے اور اس کا دوسرا زاویہ زیادہ خوبصورت ہے. جو ماہرین ہیں، جو جاننے والے ہیں پل کے بارے میں اور موتی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے سارے زاویے خوبصورت ہیں. تو یہ حسن و جمال کا ایک ایسا موتی ہے، ایک ایسا جوہر ہے جس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی کہ یہ کم خوبصورت ہے اور دوسرا زیادہ خوبصورت ہے. یہ اس قسم کے اشعار ہیں. لیکن ایک جگہ یہ بھی فرمایا اسی شاعر نے کہ دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. اس بات کو چھوڑ دیجئے جو یہود اور نصارہ اپنے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے. کوئی کہتا تھا ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی ثالث ثلاثہ. تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے نیچے جتنی تعریف کر سکتے ہو، جتنے نعت پڑھ سکتے ہو پڑھو، تعریف کرو. اس پہ اس نے بات ختم کی ہے. دع مدعته النصارى، چھوڑ دیجئے اس بات کو جو دعویٰ کیا ہے نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ فِيهِ مَدْحًا وَاحْتَكِمِ، اور اس کے نیچے جتنا مدح اور تعریف کر سکتے ہو اپنے اس عظیم نبی کی تعریف کرو، نعتیں پڑھو، تعریف کرو. تو حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. سورت کے بارے میں تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ اطہر، وجہ مبارک کو دیکھ رہا تھا. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ زیادہ حسین و جمیل کون ہے، کیا ہے، اور زیادہ چمک اور نورانیت اور روشنی کس چیز میں ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ اطہر، وجہ مبارک زیادہ پر نور ہے، اس میں زیادہ نورانیت ہے، وہ اس 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہے. تو یہ تو حسن جمال ہوا صورت کے لحاظ سے. اور سیرت کے لحاظ سے بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، راستے میں اس کے پاس اس کا سامان ہے، کوئی تھیلا ہے، تو وہ جا رہی ہے سفر پہ، راستے میں جا رہی ہے، گزر رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو سب سے پہلے تو اس سے وہ بوجھ لیا، وہ تھیلا لیا مدد کے لیے کہ آپ راستے میں جا رہی ہے اور آپ خاتون ہے اور آپ بوڑھی ہے تو میں مدد کروں. تو سامان اس کے ساتھ اٹھایا پہنچانے کے لیے، لیکن پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہے. وہ خاتون نہیں پہچانتی کہ کون ہے. خاتون نے جواب دیا، بوڑھی عورت تھی، خاتون تھی، کہ جی اس بستی میں ایک ایسے شخص پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. تو یہ بات میں سننا نہیں چاہتی. وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والی تھی.
تو میں نہیں چاہتی کہ یہ باتیں میری کانوں میں پڑتی رہے، تو میں یہ بستی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، سامان اٹھائے ہوئے مدد کے لیے، مسلسل وہ خاتون بول رہی ہے۔ جب پہنچی تو اس خاتون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ باتیں تو میں نے کی ہے ساری، صحابہ کرام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن آپ کون ہیں؟ میری مدد کی ہے، میرے ساتھ چلے ہیں۔ فرمایا وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ہوں، اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ میرے خالق کی بات ہے، یہ میرے رب کی بات ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات میری نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اور میری بھی اس لیے ہے کہ میرے رب کی بات ہے۔ تو وہ بوڑھیا اور وہ بوڑھی عورت ایمان لے آئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جھوٹ بولے، اس نے تو بغیر پہچان کے میری مدد کی ہے۔ تو یہ کریکٹر کا اور سیرت کا صرف ایک پہلو ہے، اور صرف ایک اس کی جھلک ہے۔ پوری زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں اپنے اس اصلاح احوال سے۔ جی بڑا اچھا موضوع ہے، تھوڑا اچھا جی بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے بنیادی کا میں نے لفظ استعمال کیا، کئی عقائد ہیں، لیکن بنیادی عقائد وہ تین ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اس میں سے ایک کی نیگیشن اور ایک کی نفی کرنا وہ ایمان سے نکالنے والی بات ہے۔ انسان کہتے ہیں میں اللہ کو تو مانتا ہوں توحید، لیکن رسالت کو نہیں مانتا ہوں، یا مانتا ہوں لیکن آخرت نہیں ہے۔ تو یہ بیسک فنڈامنٹل بیلیفز میں بھی ہے، اور یہ آپ ایک اور اینگل سے دیکھیں تو قرآن کریم کے بنیادی مضامین میں بھی یہ تین مضامین شامل ہے۔ The basic themes of قرآن، اس میں ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہت بڑا یہ عظیم مقام ہے اور شان ہے، اور اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، تو مقصد رسالت کیا ہے، پیغام کیا ہے، کام کیا ہے، ذمہ داری کیا سپرد کی گئی ہے؟ یعلمہم الکتاب۔ اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر ہے۔ یعلمہم الکتاب، ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن کی کتاب کی، جو قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، وہ سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں مومنین کو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کتاب، پڑھنا، ان کے سامنے سنانا، ان کو پڑھوانا، ان سے سننا، اور اس کے بعد ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ویسے حافظ صاحب میں اس پہلو سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو مساجد میں یا یہ جو چھوٹا حلقہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، چھوٹا حلقہ ہے، جو بھی نام ہے، اس میں کوئی صاحب بیٹھا ہوا بچوں کو یا بڑوں کو قرآن کریم کا تلفظ سکھا رہا ہے، اور اس کے الفاظ سکھا رہا ہے، تلاوت کا طریقہ سکھا رہا ہے، تو یہ کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے اس کام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، اور جو منصب ہے اور جو ذمہ داری ہے، تلاوت آیات کتاب، اب یہ کام عظیم ہو گیا۔ وہ جگہ عظیم ہو گئی جس جگہ میں یہ کام ہو رہا ہے، چاہے وہ یہ مکان ہے یا کوئی اور مکان ہے، وہ مکان عظیم ہے، وہ جگہ عظیم ہے، وہ شخص بڑا عظیم ہے۔ اخلاص تو اپنی جگہ ضرور ہونا چاہیے، اور جو سیکھ رہا ہے وہ بھی عظیم ہے۔ اور تزکیہ جو ہے، تطہیر اور تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کا تطہیر اور تزکیہ۔ تو تزکیہ کس چیز سے؟ تطہیر تو نجاستوں سے ہوتی ہے، خباثتوں سے ہوتی ہے، گندگی سے ہوتی ہے۔ تو وہ گندگیاں کیا تھی؟ وہ کون سی خباثتیں تھی، وہ کون سی گندگی تھی جس سے تطہیر کیا؟ ظاہر ہے اس میں ایک گندگی تو کفر،
کہ جو انکار خدا ہے، انکار رسول ہے، یہ گندگی ہے نا جی، یہ تو اس سے پاک کیا کہ آپ کا سینہ، آپ کا قلب، آپ کا عقیدہ اس نجاست سے پاک ہو جائے اور اس کے اندر ایمان باللہ کا عقیدہ قائم ہو جائے کہ اللہ موجود ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنا بلکہ اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو کفر کے عقیدے سے نکال کر ایمان کی طرف لانا۔ دوسرا پھر شرک ہے، وہ جو خاتون کہہ رہی تھی راستے میں، کہتے ہیں کہ اللہ تو موجود ہے، میں مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، لیکن یہ ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے اور خدا ہے، معبودین ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے تو ان کو بھی سجدہ کرو، ان کو بھی۔ تو وہ جو شرک ہے اس سے بھی بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے زبان سے کچھ کلمات نکلے ہیں کتابوں میں، اور ہر ایک چیز کو بالکل صحیح لینا چاہیے، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے فتویٰ بھی لگ جاتے جلدی۔ صحابی زیادہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، حالانکہ بات ایک ہی ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول کی زبان سے نکلا، اور صحابہ رسول تمام کے تمام موحدین ہیں، کوئی مشرک نہیں ہے اس میں، کہ ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ اچھا، یہ لفظ جب سنا تو روایات میں آتا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، یعنی میرا پی ایچ ڈی کا اور ماسٹر کا جو تھیسس تھا وہ تفسیر و حدیث میں تھا، تو ایک طالب علم ہوں، چیزیں گزری ہے حافظ صاحب سے زیادہ نظروں سے حافظ صاحب کی گزری ہیں چیزیں، احادیث، آیات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس صحابی رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اجعلتنی للہ ندا وفی روایت اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ بالکل مساوی ٹھہرا دیا؟ بالکل مساوی، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، گویا ہماری طاقت اور ہم بالکل برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ یوں کہا کرو، وہ بھی بتا دیا، یوں کہا کرو کہ ما شاء اللہ شاء وما لم یشاء لم یکن، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا اور وہ کام نہیں ہوگا جو اللہ نہیں چاہے گا۔ اچھا، اس صحابی رسول نے آگے ایک وضاحت کی ہے، اور میں نے شروع میں کہا کہ سارے کے سارے موحدین ہیں، کوئی مشرک نہیں ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ جی مجھے یہ معلوم ہے، یہ عقیدہ ہم نے سیکھا ہے، لیکن میری آپ کے ساتھ محبت ہے، تو میری دلی آرزو ہے اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی میں اللہ کا نام پکاروں تو اس کے ساتھ آپ کا بھی نام لوں، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام پکارنا چاہتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، اس کو اجازت دی ہے، لیکن لفظ ثم کے ساتھ، بس واو کی جگہ ثم لگا لو، یہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے، اس لیے کہ جو اللہ چاہے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے وہ کام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بھی دور رکھیں۔ یہ جو مشرکین کے ساتھ پورے کشمکش کی تاریخ ہے، تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر تو نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو خالق ہے اور پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو دیگر معبودین ہیں ان کے پاس بھی اختیار ہے، اور یہ بھی نفع پہنچا سکتے اور یہ بھی ضرر اور نقصان پہنچا سکتے۔ ایک مرتبہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیں۔ وہ بیمار تھے، آخری زمانہ تھا۔ جب وہ بیمار پڑ گئے تو صنادید قریش، بڑے بڑے سرداران جو تھے جس میں ابو جہل بھی شامل ہیں، یہ سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جا کر ابو طالب سے ملتے ہیں اور ان سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہنے سے روکو۔ وہ اس کو برا بھلا کہتے تھے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اور ان کا خیال یہ تھا، وہ عربوں کا معاشرہ تھا، کہ اگر ابو طالب کی وفات کے بعد ہم کوئی نقصان پہنچائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جب چچا زندہ تھے، حیات تھے، تو کچھ نہیں کہا، اب یہ کچھ کہتے ہیں۔ وہ عرب کا معاشرہ تھا، تو کہتے ہیں دوبارہ ذرا چل کے بات کرتے ہیں۔ تو ابو طالب کے پاس چلے گئے، وہ بیمار تھے، روایات میں آتے جس کمرے میں تھے سب داخل ہو گئے، تو ابو طالب کے پاس جو اس کا بیٹھنے کی جگہ تھی اس میں ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ جا کے وہاں بیٹھ جائے، تو جب یہ ابو جہل نے دیکھا تو اس نے ذرا دوڑ کر آگے بڑھ کر وہ جگہ خود لے لی اور خود وہ وہاں بیٹھ گئے۔ یہ پوری تفصیل ہے روایات میں۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے خدا کے بارے میں بتائیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا ابن اخی ماذا ترید منہم، اے بھتیجے تو ان سے کیا چاہتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارید منہم کلمۃ واحدۃ، میں ان سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، میرا مطالبہ ایک ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ مطالبے سے مراد کوئی دنیاوی چیز مانگ رہے ہیں، تو ابو جہل نے استفہامیہ انداز میں کہا، وہ جملہ جو ہے وہ استفہامیہ جملہ ہے، وہ یہ کہا کلمۃ واحدۃ، کیا ایک بات ہے، یعنی زیادہ باتیں کیجئے، زیادہ مطالبات کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ واحدۃ، وہ کلمہ یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، سب کہو اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ رسول اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ کا جملہ نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو رسول کو تو خود بخود مانو گے، اس کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی۔ پہلے اللہ کو مان لو معبود حقیقی کے طور پر کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ عبادت کا طریقہ سکھایا کس نے، بتایا کس نے، تو وہ تو خود بخود مان لو گے پھر۔ تو اس پر وہ بڑے ناراض ہو گئے، اس نے ان ھذا الا اختلاط، یہ وہ پرانی باتیں ہیں۔ تو توحید کا یزکیہم، نفاق سے بچایا، کفر سے بچایا، شرک سے محفوظ کیا، صاف کیا دلوں کو، نفاق سے دلوں کو صاف کیا، اخلاص ڈالا کہ دو رنگی چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، کبر سے، تکبر سے، غرور سے، غلط عقائد اور تمام غلط اعمال سے ان کی تطہیر کی۔ اور اس کے لیے جو مصدر استعمال ہوا، جو سورس استعمال ہوا، ہم بھی یہاں ایئرفورٹ یونیورسٹی میں آئے تھے، تو یہاں یہ سورسز پہ بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو صاحب ایمان اور لوگ مضبوط بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈسکشن جب اکیڈمک ہوتی ہے تو یہ بھی بات ہوتی ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ قرآن سے سیکھی ہے تو ذرا قرآن پہ بات کر لے کہ یہ کیا پوزیشن ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ حدیث سے سیکھی ہے جو اس آیت میں آگے بات آ رہی ہے تو ذرا حدیث پہ بات کر لے، وہ ایک الگ ہماری نشستیں ہوتی ہے کہ حدیث کا کیا مقام ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تطہیر کرتے ہیں اور کتاب کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور تطہیر اسپیشلی تزکیۃ النفس کرتے ہیں، تو اس کا جو نصاب ہے، جو کورس ہے، جو مصدر ہے، وہ کتاب اور حکمت ہے، کتاب و سنت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ حکمت کا تو لفظی معنی دانائی ہے، لیکن یہاں مراد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی روشنی میں تزکیہ ہوتا ہے، اس کی روشنی میں تطہیر ہوتی ہے۔ اب حضرات، یہ موضوع آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ الحمدللہ میرے خیال میں آپ کو ضرورت ہے اس کی کہ یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے اور قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ہمیں اس پر مضبوط ایمان ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، قرآن کریم لفظاً وحی ہے اور معنن بھی وحی ہے، اور وہ جو حدیث ہے وہ معنن وحی ہے۔ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن وہ وحی ہوئی ہے، تو ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اب آگے اصلاح احوال حضرت۔ اب اصلاح احوال میں آپ کے اپنے نفس کی اصلاح بھی شامل ہے، آپ کے خاندان کی اصلاح شامل ہے، آپ کے معاشرے کی اصلاح شامل ہے۔ اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہدایات کیا ہے؟ تو وہ جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، کچھ اور
حدیث بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی بیچ میں بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ہے، احوال کی اصلاح، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہی ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے. اور یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی میں تو ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو میں نے حضرت معنی بیان کیا کہ مسلمان تو وہی ہے، عربی قواعد کے لحاظ سے یہ معنی بنتا ہے، یہ جو الف لام ہے مسلمان وہ ہے یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. مسلمان تو وہی ہے، کوئی اور ہو نہیں سکتا اگر یہ آپ کر رہے ہیں. یہ اسلام کی منافی چیز ہے اگر آپ if you are harmful towards others، آپ زبان سے یا آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ اسلام اور مسلمان کے تقاضے کے خلاف ہے، تو مسلمان کی تعریف ہوئی. اب اس ایک حصے پہ اگر عمل کریں تو کیا اصلاح احوال نہیں ہوگی؟ کافی حد تک جب ہم دوسروں کی طرف نقصان کی نیت سے نہیں بڑھیں گے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے، تو جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ایک بہت حد تک تو معاملہ ٹھیک ہو گیا نا. وہ دوسرا آپ کو پھر کیسے نقصان پہنچائے گا؟ وہ بھی تو انسان ہے. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن کی تعریف بتا دی. مومن تو وہی ہے کہ دوسرے اپنی جان اور مال کے بارے میں اس پر اعتماد کر سکے. من امنہ الناس کا لفظ ہے، الناس میں یہ جرمن کے لوگ بھی جانتے ہیں. من امنہ المؤمنون کا لفظ نہیں ہے. مومن تو وہی ہے کہ دوسرے لوگ، دوسرے انسان اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں اس پر اعتماد اور ٹرسٹ کر سکے تو وہ مومن ہے. کتنی جامع بات. یعنی اس کو یہ خوف نہ ہو کہ جی مجھے دھوکہ دے دے گا، میرا مال غصب کر لے گا، مجھے مالی نقصان دے دے گا. اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میری جان کو اس سے خطرہ ہے. یعنی جب آپ اس پوزیشن میں ہے کہ دوسرا ٹرسٹ کرے، دروازے لاک نہ کرے، آپ سے خوف محسوس نہ کرے، تو سمجھ لو کہ میں مومن ہوں. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، ہجرت تو لفظی معنی ہجرت کا ہے ترک کرنا، چھوڑنا کسی چیز کو. تو صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اس لیے اس کو ہجرت کہتے ہیں. لیکن یہاں فرمایا کہ اصل مہاجر کون ہے، اور یہاں بھی مہاجرین آتے، یہ بھی ایک ہجرت ہے. لیکن اصل مہاجر کون ہے؟ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو ذنوب اور گناہوں سیئات کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کرنے والا اصل میں مہاجر ہے. وہ مہاجر جس کی تعریف ہوئی ہے قرآن و حدیث میں. اور مجاہد کون ہے؟ مجاہد بنو، مجاہد جہاد کرو. مجاہد کون ہے؟ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرے. یعنی مشکل ہے نفس کے لیے نماز کے لیے آنا، کام ہے جی، پیسہ مل جائے گا کچھ نہ کچھ، لیکن آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور یہاں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. یہ جہاد ہے. مشکل ہے، ایک چیز حرام ہے اس کو چھوڑنا، اس کو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں، لیکن دوسری طرف آپ کا ایمان کہہ رہا ہے کہ جی فائدہ تو مجھے ظاہر ہے لیکن وہ حرام ہے، تو آپ نفس کے ساتھ جہاد کرتے چھوڑتے ہیں. تکلیف تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرتے لیکن اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں مجاہد. اب اس حدیث کو بھی لے لے تو کافی حد تک احوال تو یہی ہے نا کہ میں کیا کماتا ہوں، میں کیا معاملہ کرتا ہوں، میں کیا ڈیل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تو یہ فرمایا کہ اگر آپ ہارمفل ہے تو یہ ایمان کے خلاف ہے. اب دوسری طرف یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی کی تکلیف میں کسی کے ساتھ مدد کرتے ہیں، کوئی تکلیف ہٹاتے ہیں کہ کسی انسان سے، ایک روایت میں انسان کا لفظ ہے اور ایک میں مسلمان کا لفظ ہے. من فرج عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جس نے ایک مسلمان سے دنیا کی چھوٹی سی تکلیف ہٹائی اور ایک چھوٹی سی تکلیف ہٹانے میں اس کی مدد کی تو اللہ رب العالمین قیامت کی بڑی تکلیف سے اس کو نجات عطا فرمائے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یاد رکھیے میں بار بار. اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ من نفس عن نفس، من فرج عن نفس، جس نے کسی نفس سے، کسی انسان سے کوئی تکلیف ہٹائی، اس کی مدد کی، تو اللہ رب العالمین قیامت کی بڑی تکلیف سے نجات دے. پڑوس سے
بہت کم لوگ ہیں جو خالی ہوں گے، اکثر کوئی نہ کوئی پڑوس۔ پڑوس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں جہاں رہتا ہوں میرے گھر کے قریب، وہ تو ہے ہی، اس میں تو کافی لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ جہاں کام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا کام کرنے والا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹرین میں یا بس میں سفر کرتے ہیں، ساتھ بیٹھا وہ بھی پڑوسی ہے۔ تو ایک جنرل اس کا ایک تصور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا کون مومن نہیں ہے اے اللہ کے رسول؟ 3 مرتبہ آپ نے قسم اٹھا کے بات فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ اگر پڑوسی آپ کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ ڈر رہا ہے آپ سے، and if you are harmful towards your neighbors، تکلیف پہنچاتے ہو، تو میں نے نہیں کہا، حافظ صاحب نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں۔ اب ہم یہاں سے نکلے اور ہمیں کوئی کہے کہ جی تو ایمان نہیں رکھتا، مومن نہیں ہو، تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہاں لڑتے ہیں۔ اور بائی دا وے میں جو ہے مردان سے پٹھان ہوں، تو وہ کچھ اور زیادہ لڑتے کہ بھئی تو نے مجھے کافر کہا، مجھے مشرک کہا تو نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پڑوسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو ایمان کامل نہیں ہے۔ لا یؤمنو لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ اچھا، اب جو پڑوسی ہے اس کے حضرت 3 درجے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو پڑوس میں بھی رہتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو اس کے 3 حقوق ہیں۔ ہمارے دین نے کتنی وضاحت کے ساتھ ہر چیز، 3 حقوق ہیں اور 3 آپ کو جو ہے ثواب اور اجر ملتے ہیں۔ دوسرا درجہ اس پڑوسی کا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور مسلمان ہے، تو 2 حقوق ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ جو نہ مسلمان ہے اور نہ آپ کا رشتہ دار ہے لیکن پڑوس میں رہ رہا ہے، تو اس کا بھی ایک حق ہے، حق الجوار، پڑوس کا حق ہے۔ تو اس کو تکلیف نہیں دو گے بلکہ اس کو آپ ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ اب اصلاح احوال تو اس طرح ہوگا نا کہ اگر میرا پڑوسی مجھ سے مطمئن ہے کہ یہ تو جی وہ دروازہ بھی لاک نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں سامنے جس کا گھر ہے میرا محافظ ہے، وہ اگر میں لاک لگانا بھول بھی جاؤں تو مجھے فکر نہیں، سامنے والا جو ہے وہ مجھے اس سے خوف نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پھر کیا، جو دوسرے لوگ رہتے ہیں جو آپ کے ساتھ اتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو نقصان پھر نہیں پہنچائیں گے۔ انسان ہے نا جی، وہ سوچے گا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں دے رہا، مجھے مدد کر رہا ہے، میرے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، تو وہ کیسے تکلیف دے گا؟ آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کا دنیا میں بھی رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ دوسرا بھی کر۔ تو اس طریقے سے یہ ملٹیپلائی کرتے جائیں تو معاشرہ اور سوسائٹی ایک پرامن اور خوبصورت سوسائٹی بن جائے گی، چاہے یہاں ہو چاہے پاکستان میں ہو۔ اس کے علاوہ حضرات، یہ میرے نوجوان کچھ بھائی بیٹھے ہیں اور کچھ بڑی عمر کے بھی ہماری طرح ہیں جن کے والدین دونوں حیات ہیں یا ان میں سے ایک حیات ہے۔ میں حضرت جب جاتا ہوں UK، برطانیہ، رمضان میں جانے کا موقع ملتا ہے اور ممالک میں، تو ہمارے پاکستانی بھائی مسلمان وہ کہتے ہیں جو علماء آتے ہیں پاکستان سے کہ جی آپ ذرا والدین کے حقوق پر ضرور بات کریں، اس لیے کہ یہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں نا جی، یہ کچھ مسائل ہیں۔ تو ایک دفعہ حافظ صاحب میں نے ویسے دوستوں سے کہا کہ جی ہم پاکستان سے کوئی ایسا انجیکشن کو ساتھ نہیں لائے اور کوئی ایسا میڈیسن کہ وہ نوجوان کو ہم دے رہے تو وہ اوبیڈینٹ بن جائے گا اور فرما بردار بن جائے گا، لیکن ایک چیز ہم لائے اور وہ آپ کے پاس بھی ہے، وہ ہے قرآن و حدیث۔ اگر یہ بچہ مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ایک دوسرے کو تذکیر ہی کریں گے یا دہانی کریں گے، اپنے کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں گے، اور کیا ہے؟ تو میں اس حوالے سے
ان کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرتا تھا ان میں سے تو ایک وہ آیت ہے قرآن کریم کی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا، حکم نازل فرمایا کہ کسی اور کی عبادت نہ کرو مگر اس کی عبادت کرو، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کیا کرو۔ یعنی اپنی عبادت کے ساتھ دوسرا حکم، امیجیٹ حکم جو تھا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اور میں ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا واقعہ اویس القرنی کا۔ اویس القرنی، اویس القرنی یمن میں تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے کانوں میں پہنچی، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے، لیکن غیب سے ایمان لے آئے کہ سچے رسول ہے، ایک دعوت لے کر آئے تو ایمان لے آئے۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ میں جا کر دیدار کر لوں، ملاقات میری ہو جائے، لیکن اس کی والدہ تھی جو بیمار تھی اور اس کی مدد کی محتاج تھی۔ تو یہ یمن میں اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے، دوسری طرف خواہش ہے ملاقات کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہماری کتابوں میں تابعین کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، تابعین میں جو بہترین تابعی ہے وہ ہے جس کو اویس کہا جاتا ہے۔ زمانہ وہی تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت چھوڑی۔ وصیت یہ چھوڑی کہ یمن سے لوگ آئیں گے، قافلے آئیں گے، حج کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ نے اویس القرنی نامی شخص کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، اور جہاں بھی آپ کو ملے اس سے دعا کی درخواست کرے کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ جہاں بھی ملے اس سے دعا کی درخواست کرے، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں براہ راست قبول ہوتی ہے آسمانوں میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کبھی جب لوگ آتے تھے عمرہ حج کے لیے قافلے تو ایک چوٹی پر، ایک بلند جگہ پر چڑھ کر آواز لگاتے تھے افیکم اویس، کیا آپ کے درمیان کوئی اویس ہے؟ اور ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پہ اعلان کیا، عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے، خلیفہ رسول ہیں، کہ یمن کے سارے لوگ اس میدان میں جمع ہو جاؤ۔ ایک میدان میں سارے یمن کے لوگ جمع ہو جاؤ۔ یمن کے لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ باقی سب لوگ بیٹھے رہو، صرف قرن قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ تو قرن قبیلے کے ایک سے زیادہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا باقی لوگ بیٹھے رہو، صرف قرن قبیلے میں ایک شاخ ہے جس کو مراد کہتے ہیں، اس میں ایک شاخ ہے مراد شاخ کے لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، فرمایا انت اویس، کیا آپ اویس ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اویس نہیں ہوں، اویس میرے چچا کا بیٹا۔ اور اس نے روایات میں آتے کوئی زیادہ اچھی بات اس کے بارے میں نہیں کی کہ آپ کیوں پوچھ رہے اس کے بارے میں۔ فرمایا وہ ہے کدھر؟ جواب دیا کہ مینا کی طرف گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، مینا کی طرف چل پڑے۔ ایک درخت کے نیچے وہ عبادت کر رہے ہیں، جب اندازہ ہوا کچھ لوگ آئے ہیں، ان کی نماز مختصر کر لی۔ تعارف حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق، اور فاروق نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ فرمایا سب اللہ کے بندے ہیں، والدین نے کیا نام رکھا ہے؟ ماں باپ نے۔ پھر اس نے کہا اویس، اور نشانیاں بھی بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کو ڈھونڈا تو اس نے کہا میرے لیے دعا کیجئے، میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے کہا دعا تو آپ میرے لیے کیجئے کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی غزوات میں شرکت ہے، آپ کا اپنا مقام ہے، تو میرے لیے تو آپ دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، عمر فاروق نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، صادق ہے، صادق، جو بھی بات نکلی ہے وہ سچی بات نکلی ہے۔ تو میں نے تو اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، تو دعا کرائی ہے اویس القرنی سے۔ اب یہ مقام اس کو دیا کس نے؟ والدہ کی خدمت نے۔ تو میرے جو نوجوان بیٹے ہیں یا بڑے ہیں جن کے والدین دونوں حیات ہیں یا ان میں سے ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لے آئے تو ایک مرتبہ فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے تو یہ عمل پہلے نہیں کیا۔ فرمایا جبریل امین ابھی آئے تھے،
اور جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص بدقسمت ہے یا وہ شخص ہلاک ہو جس کے والدین دونوں زندہ ہو یا ان میں سے ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کے ذریعے وہ جنت حاصل نہیں کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کی عبادت کے ذریعے روزوں کے ذریعے وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا, اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا, یہ تو موقع تھا اس نے ضائع کر دیا. تو فرمایا آمین. اور تیسرا وہ شخص حضرت کہ جب آپ کا نام پکارا جائے وہ درود سلام میں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کیا اختلاف ہے؟ درود سلام درود سلام. یہ تو حدیث ہے کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو بدقسمت ہے کہ جب بھی آپ کا نام پکارا جائے اور وہ درود سلام نہ بھیجے. اس لیے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرات یہ تو ہو گیا والدین کے بارے میں. اصلاح احوال, پڑوسی, والدین, عام مسلمان انسان, اور اس کا جو مصدر ہے وہ قرآن و حدیث ہے. کہاں سے معلوم کیا؟ یہاں سے میں نے معلوم کیا. کبھی کبھی نوجوان کہتے کہ میں تو بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں نے تو ان یونیورسٹیز میں پڑھا ہے, میں نے تو ادھر پڑھا ہے. والدین نہیں سمجھتے بات کو. اگر آپ کو یقین بھی ہے کہ میری بات ٹھیک ہے اور درست ہے دلائل کے اعتبار سے, اور والدین کی بات ہو سکتے انسان ہے, پھر بھی آپ ایسا رویہ اختیار نہ کریں, ایسا ایٹیٹیوڈ, the way you speak, the way you talk, اب ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے, دل آزاری ہو جائے, وہ نہ کریں, کبھی نہ کریں. خاموشی اختیار کریں, آرگو نہ کریں. اگر بات بھی کرنی ہے اس کا طریقہ ایسے اختیار کرے کہ وہ اس کا دل نہ دکھے ان کا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اف کا کلمہ بھی نہ کہے, جھڑکے نہ. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, دعا کیجئے الہ العالمین ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے. اور وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کس طرح وہ پرورش ہوتی ہے, کس طرح تکلیفیں وہ جھیلتے ہیں. تو مسئلہ حل ہوگا. اور میں اس کو اس اینگل سے بھی حافظ صاحب لیتا ہوں کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کریں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میرے اللہ اور میرے رسول کی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے, راضی ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک آٹومیٹک نتیجہ یہ بھی ہوگا دنیا میں کہ دنیا میں امن ہوگا, سوسائٹی میں خوشحالی اس طرح ہوگی کہ کون سا والد ہے ایسا, الا ماشاءاللہ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے, کون سی والدہ ہے, کون سا والد ہے جو اپنے بچے کو یہ کہے کہ جا کر ڈرگز خریدو اور جا کر کسی کو مارو اور جا کر کوئی ڈکیتی کرو اور جا کر دھوکہ دے کر پیسہ لاؤ. ایسا ہے کوئی پیرنٹس؟ الا ماشاءاللہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اکثر والدین تو یہ نصیحت کر کے نکالتے ہیں کہ بھئی کسی کو تکلیف نہیں دینا, باہر جھوٹ نہیں بولنا, غلط کام نہیں کرنا. تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کروں گا تو اللہ کی ناراضگی بھی ہے اور میرے والد بھی ناراض ہوتے ہیں, ان کو ناراض کرنا تو آپ نے سیکھ لیا, تو آٹومیٹکلی اس دنیا میں بھی ایک اچھا پیسفل انوائرمنٹ بن جائے گا. وہ جب باہر جائے گا تو وہ دو پوائنٹ آپ کو سوچے گا, ایک تو میرے رب نے مجھے روکا ہے, دوسرا میرے والد نے بھی مجھے روکا ہے, اور میری والدہ نے روکا. والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس کے معاشرے پہ بھی اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں. دوسری بات حضرات یہ ہے کہ ایثار اور قربانی. اب یہ آپ کی کمیونٹی کے, میں تو ابھی آپ کے ساتھ یہی ملاقات ہوئی ہے کل, اب یہ کمیونٹی آپ کی چھوٹی ہے اور حافظ صاحب نے کل بتایا کہ انشاءاللہ ہمیں ایک اور جگہ مل جائے گی مسجد کے لیے. تو مسلمان کمیونٹی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے ایثار اور قربانی اور احسان کا رویہ آپس میں. یعنی یہاں کی سوسائٹی کے حوالے سے تو آپ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بڑی ترقی کی ہے, جو کچھ بھی ہے, اس میں ایک چیز ہے the concept of justice. کہتے جی عدل ہے, ٹھیک ہے, عدل ہے, ہر ایک کو اپنا ایک حق ملتا ہے, اور میں بھی this is one of the elements اور عناصر کی اس کی وجہ سے یہ. لیکن ہمارے دین میں عدل تو ہے ہی, ہم نہیں کرتے وہ تو الگ چیز ہے, عدل تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہے احسان کا, ایثار کا, جو یہاں نہیں ہے. شاید آپ زیادہ بہتر, وہ ایثار یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بریڈ ہے, ایک بریڈ, اور اس بریڈ کی آپ کو ضرورت ہے, تو احسان یہ ہے کہ یہ بریڈ اور یہ روٹی اس دوسرے کو دے دو, خود بھوکے رہ جاؤ. تو یہ ہمارے دین میں ہے.
یہاں ممکن ہے کوئی کہے کہ جی کیوں میں خود بکا رہ جاؤں میں پہلے ہوں، پاکستان فرسٹ، تو کہتے ہیں آئی ایم فرسٹ، ٹھیک ہے، میں پہلے کھاؤں گا تو پھر جی میرے پاس نہیں، کیوں کسی کو دوں؟ لیکن اسلام میں یہ ایثار ہے۔ اب اس ایثار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے درمیان، اور یہ عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، یعنی عشاء کہتے ہیں ڈنر کو، رات کے کھانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس پر گرد و غبار اور ایسی علامات تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ مسافر ہے، دور سے آیا۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، گفتگو شروع کی، اصوابنی الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے۔ وفی روایت اصوابنی الجہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ کہ مجھے تھکاوٹ بھی ہے، یعنی میرے لیے آرام کا اور میرے لیے کھانے کا بندوبست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا امہات المومنین، اپنے گھر کی طرف، کیونکہ تو میرا مہمان ہے، مجھ سے پوچھا ہے، تو کسی کو بھیجا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو وہ لائیے۔ پیغام بھر جو پیغام لینے والا گیا تھا صحابی رسول واپس آیا اور کہا کہ ہر زوجہ مطہرہ نے، ہر ام المومنین نے جواب دیا ہے کہ والذی بعثک بالحق ما عندنا الا الماء، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آج رات ہمارے پاس پانی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ تو ایک تو یہ جواب آ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں اعلان فرمایا، صحابہ کرام موجود ہے، اعلان فرمایا، تازہ ضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے، جس نے اس کی مہمان نوازی کی، مہمانداری کی، تو رحمہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ صحابہ کرام میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ اٹھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو لے جاؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ جب گھر لے جاتے ہیں تو اس کی اہلیہ صحابیہ ہے، ام سلیم کے نام سے مشہور ہے، ام سلیم، اس کا اپنا نام ہے رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی خواتین کو بھی دین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی اس طرح کے دروس کا اہتمام ہو، کوئی اس طرح ہو، جس طرح بھی ہوتا کہ ان کو بھی یہ پیغام پہنچے۔ اب وہ صحابی رسول ہے، اس نے یہ نہیں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مہمان پھر لائے ہو، ٹائم کیا ہے، یہ وقت کیا ہے، نہیں، وہ تو سوال ہی نہیں ہے، صرف یہ اس نے بات کی کہ مہمان تو آپ لائے ہیں، لیکن پریشانی صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کھانا اس وقت موجود ہے وہ تھوڑا ہے، وہ اتنا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کفایت کر جائے گا، بچے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے پوری رات، تو بچوں کے لیے، میرا اور آپ کا بھی نہیں ہے، کھانا تھوڑا ہے۔ ترکیب وہ یہ کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ کھانا تیار ہو جائے اور میں مہمان کے سامنے رکھوں تو فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، روشنی بجھا دیجئے، جو بھی روشنی اس زمانے میں تھی وہ روشنی گل کر دیجئے، بجھا دیجئے تاکہ اندھیرا ہو جائے۔ اندھیرے میں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن کھانا نہیں کھا رہے، اپنے مہمان کو یہ تاثر دے رہے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، لیکن اگر وہ بھی کھائیں گے تو وہ تو تھوڑا ہے۔ اس طریقے سے اس کی مہمانداری کی، اس کو کھلایا، اور اگلی صبح جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ لقد عجب اللہ من فلان و فلان، رات کو اللہ کو فلاں مرد اور فلاں خاتون کی مہمان نوازی بہت پسند آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک آیت تھی جو آپ پڑھ رہے تھے اور وہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، یہ آیت تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے مسلمان ہے اور یہ مومنین کی ایسی جماعت ہے کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تکلیف میں ہیں۔ اب حضرات لفظ استعمال ہوا مومنین کی جماعت، اب اگر اس کی بجائے ہم یہ جماعت بنائیں گے کہ دیوبندیین کی جماعت، اہل حدیثین کی جماعت، اور فلاں کی جماعت اور فلاں کی جماعت، تو اثار کہاں سے آئے گا، قربانی کہاں سے آئے گی، محبت کہاں سے آئے گی، اتحاد کیسے بنے گا، اجتماعیت کیسے آئے گی؟
میری تو کل فلائٹ ہے صبح، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہماری زندگی رہی یا نہیں، لیکن میں یہ چیز چھوڑ کے کہ مسلمانوں کی تعریف ہے، مسلمانوں کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، مسلمانوں کی یہ جماعت ایسی جماعت ہے جو ایثار اور قربانی سے کام لیتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ سوچ لے اگر وہ ڈیوائڈ کرے تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ مساجد کو تقسیم کرے تو پھر کیا ہوگا، اگر وہ آپس میں ایک یہ اجتماعی تھوڑی سی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی، بریک کرنے کی کوشش کرے تو پھر کیا ہوگا. ذرا سوچنا چاہیے میرے بھائی کو، میرے دوست، سوچنا چاہیے. کہتے تم کون ہو جی، کس مسلک سے ہو؟ تو بہترین جواب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. کون ہوگا؟ میں مسلمان ہوں. میرے والد محترم انتقال ہوا ہے، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ مردان، بہت بڑا ادارہ ہے اور یہ ان کی کچھ تقاریر بھی ہیں یوٹیوب پہ وغیرہ. تو ابھی 25 کو ہمارے ادارے کا تعلیمی سال کا افتتاح ہوا ہے. ابھی آج 26 ہے نا، کل 25 جولائی کو افتتاح ہوا. تو یہ افتتاح کے دن مجھے یاد آیا کہ میرے والد مرحوم ہر افتتاح کے دن قرآن کریم کی سورہ فاتحہ اور صحیح بخاری کے حدیث سے افتتاح فرمایا کرتے تھے اور پھر کچھ ہدایات دیا کرتے طلباء کو. وہ ہدایات کیسٹس میں ہیں تو ہم سناتے بھی ہیں طلباء کو. تو وہ لمبی تقریر کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اب ذرا سنو کہ یہ مدرسہ کن کا ہے. تو وہ فرمایا پشت میں پڑھاتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ مدرسہ جماعت اسلامی والوں کا نہیں ہے، یہ مدرسہ جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے، یہ مدرسہ جمعیت علماء پاکستان کا نہیں ہے، یہ مدرسہ جمعیت اہل حدیث کا نہیں ہے، یہ مدرسہ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کا نہیں ہے. وہ سارے نام کے مادے تھے. تو آپ کہیں گے کہ کس کا ہے بھائی؟ تو میں جواب دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا، تاکہ ذہن سازی ہو جائے کہ مسلمان آئے گا یا مسلمانوں کا ہے. یہ کہاں سے آپ نے یہ بون دو چیزیں، تو یہ مسلمانوں کا ہے. آگے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، حفاظ ہیں، ان سب کا، تمام مسلمانوں کا، لیکن تمام علماء کرام کا، دینی لوگوں کا آپ احترام کریں گے. ان کے بارے میں جو بھی ہے، ہر مسلمان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن اپنے الفاظ میں، اپنے کمنٹس میں انتہائی احتیاط کریں. اختلاف علمی الگ چیز ہے، وہ درس میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دل آزاری والی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں. اس سے ان کے لوگوں کو بھی دل آزاری ہوتی ہے اور ویسی بچا نہیں. دوسرا یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی بھی ایک کمیونٹی ہے، کہ یہ جو ادارہ ہم نے بنایا ہے 1967 میں ہمارے ادارے کی بنیاد پڑی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے. تو فرمایا کہ اس ادارے کے مقاصد میں سے 10 مقاصد انہوں نے لکھے تھے بورڈ پہ. ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو علم لوگ حاصل کریں گے، اس علم کو سب سے پہلے اصلاح نفس کے لیے استعمال کریں گے. دوسرے نمبر پر اس علم کو اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال کریں گے، جو آپ نے آج موضوع رکھا، اصلاح ہوائی معاشرے کی اصلاح کی بات ہے، اصلاح معاشرے کے لیے استعمال کریں گے. اور تیسری بات، اس امت کو وحدت امت، اس علم کو وحدت امت اور اتحاد امت کے لیے استعمال کریں گے، امت کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ علم اگر آپ نے حاصل کی تقسیم کرو تو آپ نے کیا فائدہ کیا؟ تو ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمارا تعلق ہے کہ جس میں ایثار کی جھلک آپ نے دیکھی، یہ ایثار کی جھلک ہے. اور اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر کتنے مہربان ہیں. جتنے بھی ہم بیٹھے مخلوق خدا ہے نا جی. باقی پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان تو الگ شناختیں ہیں، وہ تعارف ہے. مسلمان ہے اللہ کی مخلوق. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اس مجلس میں ایک خاتون ہے جو بڑی بے چین ہے، پریشان ہے، اور وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی چیز کو تلاش کر رہی ہے. اچانک اس کی نظر پڑتی ہے ایک بچے پر. یہ اس کا اپنا بچہ تھا جو کبھی اس کی آنکھوں سے اوجھل گیا. جو ہی بچے پہ نظر پڑی اس کو فوراً اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس خاتون کو قرار آ گیا، چین آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس خاتون کے بارے میں؟ کیا یہ خاتون اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ سب نے جواب دیا نہیں پھینکے گی.
یہ تو اس کا بچہ ہے، ہم نے تو اس کی محبت کو دیکھا. فرمائے یاد رکھو اللہ کی محبت اپنی مخلوق کے ساتھ اس ماں سے بھی زیادہ ہے، اور ایک جگہ فرمائے 70 ماؤں سے زیادہ ہے. اب اگر اللہ کی کسی کا بیٹا ہے، اس بیٹے کے ساتھ آپ پیار کرتے تو اس کے والد کو خوشی ہوگی، اس بیٹے کو تکلیف پہنچائیں گے تو اس کے والد کو پریشانی ہوگی. تو اللہ کی مخلوق اور محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے. تکلیف دیں گے تو لا محال اپنے رب کو ناراض کرنے والی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو وہ پرسنل انڈیویجول کنڈکٹ میں بھی یہ بات ہے کہ ہم باہر کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اور کمیونٹی کے ساتھ بھی، کمیونٹی کو جوڑ کے رکھنے میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات انسان سنے وہ فوراً اس کو پازیٹیو سینس میں لے لیں تاکہ بریک نہ ہو چیزیں، اور اجتماعیت آگے کامنلٹیز پہ آگے بڑھے، کامن ایشوز پہ آگے بڑھے. تو یہ ایثار اور قربانی کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اس طریقے سے ایک جنرل اصول ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تعاون کرو، مدد کرو، اسسٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ بر اور نیکی کے کام میں. انسانیت کا فائدہ ہے، بر ہے، نیکی ہے، معروف ہے. اور جو اثم کا کام ہے اور جو گناہ کا کام ہے اس میں تعاون نہ کرو. جنرل پرنسپل ہے، ہر ایک اس میں سوچ سکتا ہے. اور ایک اور بات حضرات میں یہ عرض کروں کہ کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی جب یہ دروس قرآن کا اور ٹاکس کا اور اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے نا، یہاں تو آپ کا کچھ فاصلے سے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہمارے دوست کہتے ہیں یہ درس قرآن بہت زیادہ بڑھ گئے، یہ دروس حدیث کے یہ محافل بہت بڑھ گئی، ہر وقت درس قرآن، ہر وقت درس حدیث اور ہر وقت ٹاکس. اس میں ہمارے بزرگ نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا ہمارے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ہمارے جسم کو بھی ایک غذا کی ضرورت ہے، اور وہ غذا وہی ہے جو آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں. چیزوں میں تھوڑی بہت آگے پیچھے، غذا تو وہی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے لنچ کیا ہے، وہی کھانا کھایا ہے، تو میں رات کو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے تو کھا لیا ہے. جو کہتے ہیں نا قرآن بہت سن لیا اور بہت سی تقریریں سن لی، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دوپہر کو کھا لیا تو رات کو نہیں کھاؤں گا، جی وہی تو کھا لیا ہے، دوبارہ وہ کیوں کھاؤں میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے صبح ناشتہ کیا. ہر ایک کے پاس یہ جواب ہوگا کہ جی کھانا وہی ہے لیکن میرے جسم کو مسلسل ضرورت ہے، اگر نہیں کھاؤں گا تو مشکل ہے میرے لیے. اس طرح ہماری روح کے لیے بھی ایک روحانی غذا کی ضرورت ہے. یہ اگر ہم کہیں کہ یہ باتیں تو حافظ صاحب بھی سناتے ہیں، اب آپ نے بھی ہمیں 1 گھنٹہ بٹھا دیا اور کل جو ہے کوئی اور بٹھا دے گا تو ہمیں تو معلوم ہے چیزیں. اس کو کہتے ہیں تذکیر، ریمائنڈرز. یو کے میں، برطانیہ میں جو ینگسٹرز ہیں، نوجوان، یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے نوجوان بیٹھے، وہ ایک اچھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ریمائنڈر ہے، there will be a short reminder after صلاۃ العصر. بڑی اچھی اصطلاح. there will be a short reminder. یہ تذکیر کا معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کی نالج میں اضافہ نہیں کر رہا، ایک دوسروں کو یاد دہانی ہے. اور ایک بزرگ وہی برطانیہ میں ایک سال، مجھے وہ سال یاد نہیں ہے، ایک مسجد میں ایک بزرگ آئے تھے ہندوستان سے. اس نے وہاں لمبی تقریر کی، لیکن ایک جملہ بالکل میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ میں ہر جگہ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آپ جس معاشرے میں ہیں، اس معاشرے میں آپ سمجھ لے کہ مادیت، اللہ سے دور کرنے والی عناصر اور ایلیمنٹس آپ کے اوپر طوفان کی شکل میں حملہ آور ہے. آپ کے اوپر طوفان کی شکل میں حملہ آور ہے. وہ چیز جو دین سے دور کرے، خدا سے دور کرے، وہ کئی ہے، آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ حملہ آور ہے آپ کے اوپر طوفان کی شکل میں، تو اس کا مقابلہ طوفان بن کر کرنا ہوگا. تو اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ طوفان بن کر کرنا یہ کیا ہے. کہتے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ تو لازم ہے، لیکن پہلے نوافل کا اہتمام نہیں تھا، اب نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا. طوفان یہ ہے. پہلے تلاوت قرآن کریم کی عادت نہیں تھی، عادت بنانی پڑے گی روزانہ. پہلے آپ 1 رکوع پڑھتے تھے، اس کو بڑھا کے 2 رکوع پہ لے جاؤ. پہلے رات کو قیام اللیل کی عادت نہیں تھی، تہجد کے لیے اٹھنا، اب عادت بناؤ. یعنی وہاں سے انٹرنیٹ اور ٹی وی اور میڈیا اور آؤٹ سائڈ سوسائٹی، اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر جگہ ایجوکیشن فلانا ایک حملہ ہے نا جی. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں بھی کچھ اپنا لنک جو ہے قرآن سے، حدیث سے، مسجد سے مضبوط کرنا ہوگا. اگر وہ ہم نہیں کریں گے، دور رہیں گے، تو بہت مشکل ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہاں بھی ہمیں ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے حضرت کی
عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن جو لوگ کھڑے ہوں گے، وہ جو سخت دن ہوگا، شدید دن ہوگا، گرمی اور شدت، وہ ساری اس کی پوری تصویر کشی ہے، منظر کشی ہے احادیث میں. اس دن عرش الہی کے سائے میں جو خاص لوگ کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا تھا، وہ وہاں کھڑا ہوگا. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کام نہ کرو، ٹیکسی نہ جلاؤ، دکان میں نہ جاؤ، کام نہ، یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کا دھیان اس طرف ہے کہ جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اس کا دل اٹکا ہوا ہے نماز کے لیے، تاکہ میں اس میں وقت نکال کے نماز پڑھ لوں. وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل وہاں اٹکا ہوا ہے، کام ادھر کر رہا ہے، دل وہاں اٹکا ہوا ہے. یہ جو آدمی ہے، یہ جو انسان ہے، یہ عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ میں نے مختصر سی کچھ منتشر سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ رب العالمین سے میری یہ دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جوابات کا کوئی، اگر کسی بھائی بزرگ دوست کے ذہن میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو جناب ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کو حل کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال اس حوالے سے ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم اس طرح سے کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن ہم اب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ان سائنسی علوم کو دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت پھیل رہا ہے. یا اس سے ہم یہ بات اخذ کر لیں کہ کیا قرب قیامت نہیں ہے ابھی، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ جو علم اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اس دنیا کے اندر، تو یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے، اور علم کی اقسام کتنی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا. اور دوسرے نمبر پہ علم اور معلومات، اگر یہ معلومات ہیں تو علم کیا ہے، اور اگر یہ علم ہے اور معلومات کیا ہے، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوگا، آپس میں فرق کیا ہوگا؟ قرب قیامت کی نشانی میں تو حدیث ہے، بالکل اسپیسیفک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا انتزاعاً کہ جس طرح کسی چیز کو اچک لیا جائے، بلکہ یہ بقبض العلماء، علماء کی موت سے اور علماء کے جانے سے علم آہستہ آہستہ اٹھایا جائے گا. وہ تو ایک حدیث ہے. لیکن آپ نے یہ اچھا سوال کیا کہ علم کی اقسام کتنی ہے، معلومات کس چیز کا نام ہے، اور جو علم ہے اور علم محمود ہے، یعنی جو پریز ورتھی نالج ہے، وہ کیا ہے. تو اس کی کلاسیفیکیشن اور تقسیم مختلف زاویوں سے مختلف ہو سکتی ہے. لیکن دو اقسام اس کی بنیادی ہو سکتی ہے فرام ون اینگل. ایک وہ علم ہے جس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے مقصد حیات سے، علم جس کا تعلق ہو مقصد حیات سے، اور ایک وہ علم ہے جس کا تعلق ہے ذریعہ حیات سے. سمجھ رہے نا؟ تو مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت الہی ہمارا مقصد حیات ہے. تو وہ علم جو ہمیں مقصد حیات کا علم دے وہ دینی شرعی علم ہے، اور وہ پریز وردی ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لیکن جو دوسرا علم ہے جو ورلڈلی افیئرز ہیں، ذریعہ حیات ہے، ایگریکلچر ہے، میڈیسن ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کو قرآن نے نفی نہیں کیا ہے، اسلام نے اس کی نفی نہیں کی ہے. وہ بھی ایک علم ہے، اور وہ تعمیر دنیا کے لیے اور دنیا کو آباد کرنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے. اس لیے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس طرف فوکس کرے، کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ وہ بھی کرے. لیکن وہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے ایگزیمشن قرآن کی بنیادی علم سے نہیں ہے. گویا کہ ایگزام تو وہ نہیں ہو رہا ہے کہ جی میں انجینئر ہوں تو قرآن نہیں سیکھوں گا. وہ بنیادی قرآن اور حدیث کی تعلیمات جس پہ ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، وہ تو ہر ایک نے بنیادی طور پر سیکھنی ہے. لیکن اس میں ایکسیل کرنا اور اس کے اندر جو ہے ایک تخصص حاصل کرنا، وہ کچھ لوگ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں علماء. تو علم مقصد حیات کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا، ذریعہ حیات کے ساتھ، یہ چیزیں ہیں. اور جو پریز وردی ہے، جو ظاہر ہے، اب اس میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دونوں جگہ، میں نے مدرسے میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں بالکل ایکول ہیں. نہیں، قرآنی اور شرعی علوم کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت کی زندگی سے ہے. اس لیے جو ہمارے مدارس میں ابھی ایڈمیشن پھر شروع ہیں
تو کچھ ایسے پیرنٹس آتے ہیں بچوں کو لے کے کہ جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا، بیچارے موقع نہیں ملتا، آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے بچے کو کس شعبے میں داخل کرانا ہے، شعبے حفظ ہے، شعبے درس نظامی ہے، علم ہے، حدیث ہے، تفسیر تخصص ہے. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا، لیکن اس شعبے میں داخل کر دو کہ اتنے لوگوں کو جنت لے جائے گا، ساتھ شفاعت کرے گا. پڑھا ہے نا حافظ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے فیملی، اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، جنت میں لے جائے گا. تو حافظ بناؤ. تو اب یہ حافظ صاحب نے حفظ نہ کیا ہوتا تو مسئلہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ جی پڑھانا بھی اور اشارہ بھی تو اس کی بھی ہے، لیکن دوسرا علم کہ وہ ہم دوسروں کو چھوڑ دے کہ جی میں تو یہی کروں گا اور باقی جو ہے نہیں، باقی بھی ہم نے سیکھنی ہے. اور اس کے لیے اس طرح اگر آپ بخاری شریف کو بھی دیکھتے ہیں، کتاب الطب ہے اس میں چیپٹر آف میڈیسن، کتاب الزراعہ ہے چیپٹر ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر، کتاب البیوع یہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن اور فلانا، اس پہ تو وہاں بیوعات ہے پوری بیوع، کتاب البیوع، پرچیز کس طرح کرنی، چیزیں فروخت کرنا، بیسک براڈ پرنسپلز آپ کو دے رہے ہیں. ورلڈ ٹریڈ کے جتنے بھی اصول ہیں سارے عالمی تجارت کے ہیں، ایون یہ جو عالمی ایگریمنٹس ہیں، معاہدے، اس پہ بارے میں. اچھا اس میں یہ کہ جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ کون سا علم ہوگا؟ وہ زرعی ہوگا؟ علم دینی علم کی بات ہو رہی ہے، علماء چلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مدارس میں ایک وقت تھا کہ یہ جو علم فنون جو ہے یہ بھی دیا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ صرف مدارس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے. تو کیا اب ایسا دوبارہ سے ممکن ہے کہ مدارس میں وہ علم فنون کی تعلیم کو دوبارہ دیا جا سکے، یا حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے؟ فنون میں سے کون سی فنون؟ انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، یا کچھ اس طرح کی؟ بس ٹھیک ہے، آپ نے سوال کے تو اچھا ہوا، واضح ہو گیا فنون سے کیا مراد ہے. ایک ہوتی ہے اسپیشلائزیشن. تو ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو جائے گا، کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے ڈاکٹر بھی بن کے وہ نکلے؟ اگر میڈیکل کالج میں کوئی جاتا ہے تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انجینئر بھی بن کے نکلو؟ تو تخصص کے اپنے ادارے ہیں. ایک بچے نے فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بنے گا وہاں سے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ سارے علوم و فنون ہیں، مسلمانوں نے یہ سارے علوم و فنون سیکھے ہیں تو تم ذرا انجینئر بن کے بھی دکھاؤ اور ذرا جو ہے اسلامک اسکالر بن کے بھی دکھاؤ بیک وقت. تو وہ تو عملاً ایسی بات ہے کہ ایک آدمی نے اس کو چوز کرنا ہوگا پہلے سے. ایٹ اے ٹائم تو مجھے آپ ایک مثال بھی نہیں دے سکتے کہ ایکسیپشنل ہوگی تو کوئی اور نابغہ قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو انجینئر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے اور آرکیٹیکٹ بھی ہے اور عالم دین بھی ہے. میرے خیال سے دعا کر دعا کے لیے آپ گزارش ہے. درود شریف پڑھ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الہ العالمین، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا لیکن سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما، کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین ہم جہاں بھی ہو ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنا. الہ العالمین ہمارے دلوں کو، قلوب کو قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ جوڑنے کی ہمیں توفیق، جوڑنے کی لیے ہمیں طاقت عطا فرما. الہ العالمین جن کی جو حاجات ہیں، جائز ضروریات ہیں، ہر ایک کے سینے میں، ہر ایک کے دل میں مشاکل ہیں، حاجات اور ضروریات ہیں، اللہ کے علم میں ہے. الہ العالمین تمام ضروریات پوری فرما. جن کے روزگار کا مسئلہ ہے الہ العالمین روزگار عطا فرما. جن کے اور مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما. الہ العالمین
جن کے ہاں بیماریاں ہیں، مریض ہیں، الہ العالمین بیماروں کو، مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کی جو مشکلات ہیں وہ مشکلات بھی دور فرما۔ جن کی اولاد نہیں ہے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اپنے اولاد کی، ہم سب کے، ہمارے اولادوں کی، ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مرحومین فوت ہو چکے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، قریب میں، دور میں، سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔